السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ تمام رولز ریگولیشنز بتاؤں گا جن کو بنیاد بنا کے بورڈ پیپرز میں آپ کو نمبرز ملتے ہیں یا آپ کے نمبرز کاٹے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری صوبوں کا بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پاکستان کا جو کریکولم ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے، البتہ سلیبسز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ کے بی کا الگ ہے، پنجاب کا الگ ہے، سندھ کا، بلوچستان کا، گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر، ان کا سلیبسز اگرچہ ڈیفرنٹ ہے لیکن کریکولم جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی پاکستان کے بورڈز ہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، تو ان کی جو پیپر چیکنگ کا جو پیٹرن ہے وہ بھی سارے پاکستان میں ایک جیسا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویڈیو سارے پاکستان کے بورڈز کے جو پیپر چیکنگ پیٹرن ہے ان میں جو رولز ریگولیشنز ہیں ان کے حوالے سے ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بورڈ پیپرز چیک کیے جاتے ہیں تو ہر جو مارکنگ دینے والا ٹیچر ہوتا ہے اس کے پاس ہر پیپر کا ایک حل شدہ پیپر اس کو فراہم کیا جاتا ہے، اور اس حل شدہ پیپر کی روشنی میں وہ ہر سوال کے جواب کو دیکھ کے پھر اس کے نمبر دیتے ہیں، اور اس کو جو پیپر فراہم کیا جاتا ہے حل شدہ، تو ہر سوال کے ساتھ کچھ گائیڈ لائنز اس کے لیے لکھے گئے ہوتے ہیں کہ ایگزامینر کو پیپر چیک کرتے ہوئے کن اصولوں کا خیال رکھنا ہے اور کس بنیاد پر ایک اسٹوڈنٹ کے جواب کے نمبرز دینے ہیں۔ تو مثلا اس طرح لکھا گیا ہوا ہوتا ہے کہ مثلا اردو کے جو پیپر میں درخواست لکھنی ہے تو اس کو اگر آپ نے ہیڈنگ لکھی ہے تو اس کے مطلب 1 نمبر، پھر جناب عالی کے 1 نمبر آپ کو ملتے ہیں، اینڈنگ کے آپ کو 1 نمبر ملتا ہے، اسی طرح جو ہے باڈی کے باقی نمبر ملتے ہیں۔ تو اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ہیڈنگ اور جناب عالی اور یہ سب کچھ لکھا ہو تو اس کو جو ہے نا اس بنیاد پر نمبرز دیے جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اور ہر اسٹوڈنٹس سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ان رولز ریگولیشنز کو فالو کریں گے تو ان کو اچھے نمبرز ملیں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے تو سارا پیپر حل کیا ہے اور میں نے کوئی بھی کویسچن نہیں چھوڑا لیکن مجھے پھر بھی نمبرز نہیں ملے۔ اصل میں وہ ان رولز ریگولیشن کی وائلیشن کرتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کے نمبرز کاٹے جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ رولز ریگولیشنز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ بورڈ میں ایگزام دینے والے ہو تو آپ ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا کی پورا نمبرز ملیں گے۔ ان میں جو سب سے پہلا رول میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے، تمام ایم سی کیوز کے حوالے سے۔ مثلا یہ ایم سی کیوز کا ایک کوسچن پیپر ہے میرے ساتھ، ادھر واضح طور پر باقاعدہ لکھا ہے جواب میں 1 سے زائد دائرے بھرنے سے جواب غلط تصور ہوگا۔ جب آپ کو ایم سی کیوز کا پیپر دیا جاتا ہے تو ہر سوال کے جو جوابات ہوتے ہیں تو اس کے لیے 4 آپشنز دیے جاتے ہیں، یعنی 4 دائرے۔ مثلا ادھر یہ کویسچن ہے، دا لوکیشن آف تھنگز ان آرڈر آف دا فزیکل بینگ از کالڈ اسپیشل، جنرل، اسپیسیفک۔ اب یہ دیکھیں نا، اسپیشل SPECIAL اس کا سپیلنگ ہے، اور اس کا سپیلنگ ہے SPATIAL، اسپیشل۔ تو اس کا جواب جو ہے یہ درست ہے۔ اب کچھ اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ان کو شک ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، اور اس کو شک ہو کہ مجھے تو دونوں ٹھیک نظر آتے ہیں تو دونوں کو بھرتے ہیں۔ جب آپ دونوں دائروں کو بھرتے ہیں تو آپ کا نمبر چلا گیا، آپ کا نمبر ضائع ہو گیا، کیونکہ آپ نے صرف ایک دائرے کو بھرنا ہے اور درست دائرے کو بھرنا ہے۔ اگر آپ نے غلط دائرے کو بھر دیا تو لازمی بات ہے کہ آپ کا جو مارک ہے، جو نمبر ہے وہ ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے ایک درست دائرے کو بھر دیا اور پھر اس کے ساتھ ایک غلط دائرے کو بھر دیا، اس خیال
کے پیش نظر کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر ان میں سے جو ٹھیک ہو تو اس کا نمبر مجھے دیں گے، تو آپ کو اس کا نمبر بالکل بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ رولز ہیں ان کو لکھے گئے ہیں۔ اگر ایگزامینر آپ کو نمبر دیتے ہیں تو پھر اس پر کیس بنے گا، اس لیے وہ ان چیزوں کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس رول کو فالو کیا ہے تو آپ کو نمبر ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ تو اس کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ MCQs کا پیپر آتا ہے تو جس آنسر کے بارے میں آپ مکمل طور پر شور ہو تو پھر آپ جو ہے نا بلو مارکر سے اس دائرے کو بھر دیں، لیکن جس کے بارے میں آپ پورا شور نہ ہو، یعنی آپ کو یقین نہ ہو کہ اس میں سے کون سا ٹھیک ہے یا کون سا غلط ہے، تو پھر اس کو چھوڑیں اور پھر بعد میں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھ سے پیپر لینے والا ہے تو فوراً کوئی اس میں ایک لگائے تو بس ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، اگر غلط ہو گیا تو غلط ہو گیا، اور اگر پھر آپ کو کوئی یقین ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو بھر دیں، کیونکہ اگر آپ پہلے سے ایک دائرے کو بھر دیں اور پھر آپ بعد میں سوچیں کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ دوسرا ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس کو مٹا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر مٹاتے ہیں تو آپ کا نمبر ضائع ہو گیا، اگر دوسرا آپ نے بھر دیا تو بھی آپ کا نمبر ضائع ہو گیا، تو اسی طرح جو ہے نا آپ کا نمبر ضائع ہوتا ہے، تو اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ یہ تو رول نمبر جو ہے نا 1 ہے۔ اب دوسرا رول یہ ہے، انگلش اور اردو میں آپ کے جوابات درست ہیں لیکن رائٹنگ گندا ہے، یعنی آپ نے گندا رائٹنگ لکھا ہے تو اباؤٹ ڈفرینٹ پلیسز ٹو دا ٹورٹائز۔ اب دیکھیں یہ سارے اسپیلنگز بھی صحیح ہے لیکن یہاں جو ہے یہ رائٹنگ گندا ہے۔ اگر آپ کا جواب صحیح ہو اور رائٹنگ گندا ہو تو اس کے نمبرز نہیں کاٹے جاتے، البتہ انگلش اور اردو میں جو ڈکٹیشن ہے اس میں اگر آپ نے گرامر کی غلطیاں کی ہو تو اس کے نمبر آپ سے باقاعدہ کاٹے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب آپ رائٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ خوش خطی لکھیں۔ خوش خطی کے تو ویسے اپنے مطلب الگ نمبرز نہیں ملتے، لیکن یہ آپ کے نمبرز کو بڑھانے میں کبھی کبھار مدد دیتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اچھی رائٹنگ کی ہے اور آپ نے ایگزامینر کو متاثر کیا تو وہ آپ کو اچھے نمبر دے سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ نے گندا رائٹنگ کی ہے لیکن آپ کے جو جواب ہے وہ بالکل درست ہے تو آپ کو پورا نمبرز دی جاتے ہیں، یہ ایک مسلمہ رول ہے۔ اب رول نمبر 3، جواب چھوٹا ہو یا بڑا جب ختم ہو جائے تو اس کی نیچے اینڈنگ لائن ضرور لگائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ ممتحن آپ کے 2 جوابات کو ایک ہی جواب سمجھے اور آپ ایک جواب کے سارے نمبرز ضائع کریں گے۔ مثلاً میں آپ کو مثلاً آپ نے ایک کویسچن لکھا ہے، ادھر اس کا آنسر آپ لکھتے ہیں، اب اس کا اختتام ادھر ہو گیا تو آپ باقاعدہ ادھر ایک اینڈنگ لائن لگائے۔ مثلاً یہ جواب میں آپ نے لکھا تو آپ ادھر یہ اینڈنگ لائن لگائے کہ پتہ چل جائے کہ یہ جواب ادھر ختم ہو گیا ہے، اور پھر جو ہے یہ اینڈنگ لائن آپ نے لگائی، اب ادھر آپ دوسرا جواب شروع کریں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ممتحن اگر آپ نے انڈر لائن نہیں لگائے ہو تو ممکن ہے کہ ممتحن یہ سوچے کہ 2 جوابات کو ایک ہی خیال کرے اور آپ کے سارے جواب کے جو ہے نمبرز ضائع ہو جائیں گے، تو اینڈنگ لائن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب نمبر 4، ہر جواب کو پراپر ہیڈنگ دیا کرے جو انڈر لائن ہو۔ اردو پیپر میں دائیں جانب زیادہ اور بائیں جانب کم مارجن لائن کھینچی، جبکہ انگلش والے پیپرز میں بائیں جانب زیادہ اور دائیں جانب کم مارجن لائن کھینچے۔ آپ کا مارجن لائن 1 انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ایک یہ پیپر ہے تو اب اگر آپ کی اردو کا پیپر ہے تو آپ نے اس طرف ذرا زیادہ مارجن لائن اور اس طرف کم، اگر آپ کے انگلش کا پیپر ہے تو اس طرف آپ زیادہ مارجن لائن چھوڑیں، اس طرف کم، لیکن آپ کا زیادہ سے زیادہ اگر مارجن لائن آپ چھوڑتے ہیں تو یہ جگہ 1 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایسا نہ ہو کہ ادھر بھی مارجن لائن کھینچے ادھر اور ادھر چھوٹی سی جگہ چھوڑے اور اس میں رائٹنگ کرے، تو جو ہے نا ہر ممتحن اس پر سمجھتا ہے کہ آپ نے کیا ہے اور پھر اس کے نمبرز آپ کو صحیح نہیں ملتے۔
اگر ایک جواب سبق کی 50% حصے پر مکمل ہو جائے تو آپ باقی 50% حصے کو خالی مت چھوڑیں۔ کبھی کبھار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مثلاً ادھر جواب پورا ہو گیا آپ کا یہاں، تو ادھر آپ کو آدھا حصہ باقی ہے اور پھر وہ پیج کو اس طرح الٹاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ کو پورا چھوڑتے ہیں اور پھر ادھر دوسرا جواب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایسا بالکل مت کریں۔ اس کا کوئی کمپنسیشن تو آپ سے نہیں لیا جاتا، لیکن کبھی کبھار جو ہے نا جو ایگزامینر ہو اس کو یہ ایک مطلب ہے کہ پیپر ضائع کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، یا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لڑکی نے یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیٹس بھر دے، تو پھر وہ اس طرح جو ہے نا سوچتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے نمبرز کم آ جائے۔ البتہ اگر آپ نے مثلاً ادھر کوشچن جو ہے نا آنسر کمپلیٹ کیا ہے اور آپ کے جو باقی 30% یا 20% یا 10% جو ہے نا حصہ باقی ہے، مثلاً ادھر تک آپ نے لکھا ہے ادھر، اور یہ حصہ اگر باقی ہے، اگر اس کو آپ چھوڑتے ہیں اور آگے پھر نئے صفحے سے نئے جواب کا آغاز کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر 50% کا حصہ باقی ہو تو آپ اس کو بالکل مت چھوڑیں، ادھر سے آپ جواب لکھنا شروع کریں اور پھر جو ہے آپ آگے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ جو ہے ہر ہیڈنگ کے نیچے آپ انڈر لائن لگائیں، اور ہیڈنگ بھی اس طرح دیا کریں کہ اس میں مطلب ہے ایسا نہیں ہو کہ آپ نے ایک ہیڈنگ دیا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے، پھر ہیڈنگ دیا ہے، پھر چھوٹا سا جملہ لکھا ہے۔ یہ ہیڈنگ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے جو ہے نا آپ جو ایگزامینر ہے اس کو متاثر نہیں کر سکتے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیا ہے، اس میں ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف لکھنا ہے، اگر ایک چھوٹا پیراگراف اور دوسرا بڑا پیراگراف یا 2 چھوٹے پیراگراف لکھتے ہیں اور اس کے لیے آپ ہیڈنگ دیتے ہیں تو یہ بہت جو ہے نا اچھا امیج کریٹ کرتا ہے اور پھر جو ہے ایگزامینر اس سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ ہیڈنگ بھی دیا کریں اور پھر جو ہے نا صحیح طریقے سے پیراگراف لکھ کے پھر آگے دوسرا ہیڈنگ اور اس طرح آگے جائیں۔ اب جو آخری رول ہے وہ یہ ہے کہ امتحانی ہال میں وہ انک پن لے جائیے جس پر آپ نے پریکٹس کیا ہو اور آپ اس کے مزاج سے واقف ہو۔ اگر نیا پن لے جائے تو ممکن ہے کہ عین موقع پر اس میں کوئی مسئلہ پیش آئے، بہتر یہ ہے کہ آپ 3-4 عدد قابل بھروسہ پن اور دیگر اسٹیشنری لے جائیں۔ مثلاً آپ کے ساتھ جو پن ہو، یعنی ہمیشہ آپ جو ہے نا یہ جو مارکر ہے یہ آپ مارجن لائنز کے لیے اور اینڈنگ لائنز کے لیے اور جو ہیڈنگز ہے ان چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو مین باڈی رائٹنگ ہے اس کے لیے آپ انک والے پن استعمال کریں گے۔ تو آپ کے ساتھ چاہیے کہ انک بھی ہو، اگر انک نہ ہو تو 2-3 اس طرح کے پن آپ کے ساتھ ہو جن پر آپ نے 10-15 دن رائٹنگ کی ہو اور آپ کی انگلیاں اور اس پن میں انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ اس کے مزاج پہ سمجھتے ہو کہ یہ پن کس طرح کام کرتا ہے، تو آپ اس طرح کے 2-3 پن لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے 2-3 پن خریدیا اور پھر کہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں جا کے اس پہ میں لکھوں گا، تو ممکن ہے کہ آپ نے نئے پن لیے ہو لیکن وہ صحیح ثابت نہ ہو جائے اور عین موقع پر آپ کے جو ہے نا پیپر میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ 2-3 پن لے جائے جس پر آپ نے پریکٹس کیا ہو، جس پر آپ کا پورا بھروسہ ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔